الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سنیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے کلمہ کہ اللہ کی وحدانیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا. اور یاد رکھیے ان 5 چیزوں میں کچھ چیزیں ظاہر ہیں اور کچھ چیزیں باطن ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک جسم کی طرح ہے اور ایک روح کی طرح ہے. مثلاً یہ جسم جو ہمارا ہے وہ نظر آنے والا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھوں میں حرکت ہے، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت ہے. لیکن حقیقت ہے کہ وہ روح جو جسم کے اندر ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتی، جب وہ روح نکل جائے تو آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، زبان ہے سنتی بولتی نہیں، کان ہے سنتے نہیں، ہاتھ ہے جنبش نہیں، پاؤں ہے حرکت نہیں. آپ پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہوا؟ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ بندہ مر چکا ہے، اس کے جسم کے اندر سے روح نکل چکی ہے. پتہ چلا کہ جسم کے تمام اعضاء سلامت ہیں، لیکن روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور ایسے جسم کو قبرستان میں لے جا کر منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے. بات جب سمجھ میں آ گئی تو اس کو بھی اسی طریقے سے سمجھو کہ کلمہ صرف زبان سے پڑھا جائے، دل اس کی تصدیق نہ کرے تو یہ کلمہ کلمہ نہیں ہے. نماز صرف اعضاء پڑھیں، روح اسے تصدیق نہ کرے تو یہ نماز نماز نہیں ہے. روزہ آپ رکھیں، لیکن روزہ رکھ کر بھی جو روزہ کا مقصد ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو روزے کا مقصد نہیں ہے. زکوٰۃ دیں لیکن زکوٰۃ کے مقاصد کو آپ نہ سمجھیں تو یہ زکوٰۃ نہیں ہے. اب مقصد اور روح کیا ہے؟ میں تیزی کے ساتھ میں آگے بات بڑھاتا ہوں، بہت فلسفیانہ اور گاڑی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیکھو میں سمجھانے والا آدمی ہوں، اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو درمیان میں ہی کھڑے ہو کر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ میں نے سمجھا نہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ باتیں میں آپ کو سمجھا سکوں. کیونکہ میں آپ کو صرف سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں اور بتانے کے لیے آیا ہوں. تو سنو، ایک کلمہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، کلمہ یہ ہے، اس کی تعریف یہ کی گئی ایمان کی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کا سچا جاننا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. ایک بندہ زندگی بھر زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، بغور سنو، ایک بندہ زندگی بھر زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، وہ دنیا والوں کی نگاہوں میں مسلمان تو ہے، لیکن اگر دل اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے تو وہ حقیقتاً مسلمان نہیں ہے. لیکن ایک اللہ کا بندہ اگر زبان سے کسی بنیاد پر کلمہ نہ پڑھتا ہے اور دل کلمے کی تصدیق کرتا ہے، دنیا والے تو اسے کافر کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک مسلمان ہے. آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ ایک مرنے والا مرا ہے، غیر مسلم تھا، لوگ کافر اسے کہا کرتے تھے، لیکن مرتے وقت اس نے وصیت کر دی کہ سنو، مجھے جلانا نہیں، مجھے شمشان نہیں لے جانا، مجھے قبرستان میں لے جا کر دفن کرنا. سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں
کہ یقیناً قبرستان میں دفن کرنے کی یہ وصیت بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں چھپ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ مسلمان بھی اسے اپنے کاندھوں پر لے کر قبرستان جاتے ہیں اور اس کی تدفین کی جاتی ہے. زندگی بھر اسے ہم کافر کہتے رہے، لیکن اس نے دل سے جب کلمے کی تصدیق کر لی تھی، اس وجہ کر اسے اب ہم آخر وقت میں مسلمان مان کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر رہے ہیں. پیارے، اسی طریقے سے معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو ہمیں یہ حق نہیں بنتا ہے کہ کچھ معمولی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فوراً ہم اس پر کفر کا فتویٰ نافذ کر دیں، جیسا کہ آج معاملہ ہے. اور آج پہلے ہمارے بزرگان دین اور صوفیاء کرام لوگوں کو مسلمان بناتے تھے، اور آج ہم ڈھٹائی کے ساتھ مسلمانوں کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، ہندوستان میں اسلام صوفیاء کے دم قدم کی برکت ہے اور صوفیاء کے مرہون منت ہے. انہوں نے کسی کو کافر نہیں بنایا، لیکن انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے. لیکن آج بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی جستجو کے، بغیر کسی غور و فکر کے، اور جس کو کافر کہنے جا رہے ہیں اس سے گفتگو کیے بغیر ہم اسے کفر کا فتویٰ دیا کرتے ہیں. اور اچھا، اس میں بھی معاملہ جو ہے وہ پلاننگ کا چلتا ہے. اگر کوئی اپنا بندہ قریبی ہے نا، تو مفتی صاحب اسے چھوڑ دیں گے، اس کے بارے میں باتیں نہیں کریں گے. لیکن اگر دوسرے خانے اور دوسرے معاملات ہیں اس کے ساتھ، اگر وہ قریبی نہیں ہے تو اس پر حکم فوراً نافذ ہو جائے گا. یہ گہری باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایسے میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. حضرت خالد بن ولید نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. حضرت زید بن ثابت تھے غالباً. انہوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ خالد نے ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا. خالد بن ولید، اللہ اکبر، جنہیں سیف اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کی تلوار، اور کسی جنگ میں ان کا ہونا اس بات کی ضمانت تھی کہ فتح و نصرت مسلمانوں کے قدم چونو گی. وہ خالد ابن ولید تھر تھراتے ہوئے اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں. پوچھا، خالد کیا معاملہ ہے؟ تو نے کیوں ایک مسلمان کو قتل کیا؟ کہا، یا رسول اللہ، اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. جب تلوار اس کے سر پر آ گئی تھی تو اس نے تلوار کے ڈر سے جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیز نگاہوں سے حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھا اور کہا، خالد، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کا دل، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے رسول کا یہ جملہ سنا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ آج ہمیں بھی اس کو دیکھنا چاہیے. ایک بندہ ہماری غفلت کی بنیاد پر اگر غیروں کے شکنجے میں چلا جاتا ہے، وہ آتا ہے، دیکھتا ہے ہمارے جلسے میں سب کچھ ہوا، لیکن دین کی باتیں تو نہیں ہوئی. دین کی جو روح ہونی چاہیے اس کا تو تذکرہ نہیں ہوا. ساری باتیں ہوئی، نماز کا تذکرہ کہیں نہیں آیا. ساری باتیں ہوئی، اسلام کہیں نہیں سکھایا گیا. اوپر کی شاخوں کی پتوں کی باتیں تو ہوتی رہی، جڑ کی باتیں نہیں ہوئی. وہ بندہ دیکھتا ہے کہ آنے والوں کی اکثریت نہ عشاء کی نماز پڑھ کر آئی اور نہ ہی فجر میں وہ مسجد میں نظر آئی. تو حال یہ ہوا کہ وہ دوسری جماعت کے ہتھے چڑھا جو نمازیں پڑھانے والی تھی، جو کلمہ کی باتیں کرنے والی تھی. تو وہ ان کے نماز، ان کے کلمے، ان کے ظاہری دین کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہو لیا. تو اب کیا ہے ہمارا حال؟ یہ ہمارے عام نوجوانوں کا حال یہ کہ اسے فوراً کافر کہہ کر، دھتکار کر، قطع تعلق کر دیا ہے اور اسے جہنم واصل کر دیا ہے. ایسے لوگوں سے میں عرض کرتا ہوں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. خالد سے پوچھتے ہیں، اے خالد، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا ہے؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا ہے؟ اور پھر اللہ کے پیارے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہا، میرے مولا، میں خالد کی اس عمل سے برات کا اظہار کرتا ہوں. میں خالد کی اس عمل سے برات کا اظہار کہتا ہوں. کیا اس میں ہمارے لیے حکم ہے کہ کسی کو کافر کہنے سے پہلے 1000 بار ہمیں سوچ لینا چاہیے، 1000 بار سوچ لینا چاہیے. ہاں، یہ علماء محققین کا مسئلہ ہے کہ وہ کسے کافر کہہ رہے ہیں. ہم جیسے چھوٹے لوگوں
مولویوں اور چھوٹے عالموں کا بھی حق نہیں بنتا صاحب کہ وہ عمل کریں. وہ بڑے علماء نے تحقیق کے بعد اور تمام مسائل کو سامنے رکھ کر کسی کو حکم دیا ہے تو یقیناً وہ بات دوسری ہے. ہمارے لیے حکم نہیں ہے کہ جس کو چاہے مسلمان بنائے اور جس کو چاہے کافر بنائے. یاد رکھیں یہ دل کا معاملہ ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. عزیزان ملت یہ پہلا ہے کلمہ. کلمہ تو اس کلمے پر پوری طریقے سے اس کلمے کو اپنے دل میں بسائیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. اللہ پر ایمان لائے ہیں. اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. حقیقت یہ ہے یہ توحید ہے. توحید یہ توحید کا عقیدہ ہمارا راسخ ہو جائے نا تو ہم کسی سے نہیں ڈرنے والے. نہ حکومت سے ہم ڈر نہیں سکتے ہیں, نہ ہم کوئی حکومت ہم کو ڈرا سکتی ہے, نہ کوئی طاقت ہمیں ڈرا سکتی ہے اگر کلمہ توحید ہمارے دل میں راسخ ہو جائے. یہ ڈر اور خوف ہمارے دل و دماغ میں اسی لیے سمایا ہوا ہے کہ اللہ کا خوف نکل گیا ہے تو اللہ نے دنیا کا خوف ہمارے دل میں ڈال دیا ہے. حضرت شیخ سعدی کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک شخص شیر پہ سوار چلا آ رہا ہے. ہمارے ڈر کے کہتے ہیں کہ میں پلٹ کر جانے لگا کہ اس شیر سوار نے مجھ کو آواز دیا, سعدی کہاں جاتے ہو؟ میں ڈرتا ہوا سہمتا ہوا رکا ہوں. تو کہنے لگے وہ بخش شیر سوار کہنے لگا کہ میں شیر پر سوار ہو کر آ رہا ہوں تو یہ دیکھ کر تم ڈرتے ہو. اور پھر اس کے بعد وہ شیر حضرت سعدی کا ہے بوسطہ میں, فرماتے ہیں تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہیچ. یعنی اگر تو اللہ کے حکم سے گردن نہیں پھیرے گا تو کائنات کی کوئی شے تیرے حکم سے گردن نہیں پھیر سکتی. تو اگر اللہ کے حکم سے گردن نہیں گھمائے گا تو تیرے حکم سے کوئی چیز گردن نہیں گھما سکتی ہے. آج جب ہم بزرگوں کی کرامتیں پیش کرتے ہیں نا تو لوگ فتویٰ دیتے ہیں یہ تو اللہ کی شان ہے, یہ تو اللہ کی شان ہے, یہ کیسے. میرے پیارے یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہے. اگر انسان اللہ کا تابعدار ہو جائے, فرما بردار ہو جائے تو وہ دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تاریخ بتاتی ہے نا کہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے ہیں تو دریا کے پانی نے پتھر کا کام کیا ہے اور اس پتھر پر چلتے ہوئے, اس دریا کے پانی پر چلتے ہوئے گھوڑا جو ہے وہ پار ہو گیا ہے. پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی, بیابانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. شیروں نے ان کے سامنے آ کر اطاعت کی ہے اور بڑی سی بڑی طاقتوں نے مسلمانوں کے آگے گردنیں جھکائی ہیں. یہ کلمہ توحید کی طاقت, اگر بات اسی پر کی جائے تو لمبی ہو جائے گی, لیکن آگے آئیے اس کلمے کے بعد دوسری بنیادی چیز کون سی ہے, دوسرا رکن کون سا ہے, وہ کون سا دوسرا ستون ہے جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے؟ وہ اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا. نماز کیا ہے؟ افسوس آج ہم سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کی محبت کے دعوے کر کے, یہ جلسے کر کے, قسم قسم کے نعرے لگا کر کے اپنا بیڑا ہم پار کر لیں گے. ارے جو پیروں کے پیر ہیں, میں غوث اعظم کی بات نہیں کرتا, حقیقتاً دیکھا جائے تو پیروں کے پیر اللہ کے رسول ہیں. حقیقتاً دیکھا جائے تو غوث اعظم اللہ کے رسول ہیں. اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو خواجہ خواجگان اللہ کے پیارے رسول ہیں. اور پھر یہ فیضان حضرت مولا علی شیر خدا کے صدقے سے دیگر اولیاء تک پہنچا ہے تو وہ پیران پیر بنے, خواجہ خواجگان بنے. تو اصل پیر کون؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جو پیروں کے پیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کے لیے سب کچھ ہے, ان کا حال یہ کہ ایک وقت کی نماز کے چھوٹ جانے تو جانے دو صاحب, قضا ہونے کا بھی تصور نہیں ملتا ہے. قضا اگر ہوئی ہے تو اس قضا کی بھی فوراً ادائیگی کا معاملہ ہوا ہے. ہاں ایک وقت قضا کا جو ہے وہ سبق ہمارے اندر درس موجود ہے, وہ اس لیے کہ ہم جیسے لوگوں کی اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے. ایک موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی لگی رہ گئی اور تمام صحابہ کرام سوتے رہے. غزوہ تبوک کے بعد غالباً اللہ کے رسول لوٹ رہے تھے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال کو کھڑا کیا, اذان دلوائی اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. یہ حقیقتاً کیا تھا؟ یہ حقیقتاً اس میں ہمارے لیے سبق تھا کہ ہاں فجر میں نماز کے لیے آنکھیں لگ تو سکتی ہیں,
غفلت کا معاملہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے قضا کا اصول رکھا گیا ہے. نماز قضا تو ہو سکتی ہے, نماز غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ آج ہماری مسجدیں کیوں سونی ہیں؟ غیروں کی مسجدیں کیوں آباد ہیں؟ آج ہمارے جلسے تو بارونق ہیں لیکن ہماری مسجدیں کیوں جو ہیں وہ خالی خالی ہیں, سونی سونی ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک بندہ کہنے لگا کہ میں کلاس میں اپنے پڑھنے کے زمانے میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا کہ ہمارے ٹیچر ایک الگ موڈ میں تھے, تشریف لائے اور لا کر کہنے لگے میں تم لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اس سوال کا ذرا سا جواب دو. ٹیچر کے کہنے پر اسٹوڈنٹ نے کہا ہے کہ ہاں ہم جواب کے لیے تیار ہیں. آپ نے کہا کہ جواب دو. ٹیچر نے کہا اپنے اسٹوڈنٹ کو مخاطب کر کے کہ بتاؤ کہ نماز کون نہیں پڑھتا ہے؟ نماز کون نہیں پڑھتا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا کہنے لگا نماز وہ نہیں پڑھتا ہے کہ جو مر جاتا ہے. کہا کوئی دوسرا کوئی جواب دے گا؟ دوسرا بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو پاگل ہوتا ہے. آپ نے کہا کوئی اور جواب دے گا؟ تیسرا کھڑا ہوا کہنے لگا نماز وہ نہیں پڑھتا جو مسلمان نہیں ہوتا ہے. آپ نے کہا کوئی اور جواب دے گا؟ چوتھا کھڑا ہوا کہنے لگا نماز وہ نہیں پڑھتا جو کافر ہوتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے, وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بچپن کے زمانے میں جب یہ میں نے ٹاکنگ, یہ گفتگو جب میں نے سنی ہے تو میں سناٹے میں آ گیا. میں غور کرنے لگا کیا میں پاگل ہوں؟ میں نے غور کیا, کہا نہیں میں پاگل نہیں ہوں, میں تو اچھا بچہ انسان ہوں. میں نے غور کیا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو غور کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں. پھر میں نے غور کیا میں کافر ہوں؟ کہا نہیں کافر نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. میں کیا دیوانہ ہوں؟ کہا میں دیوانہ نہیں ہوں. تو میں آخر نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ پھر کہتے ہیں کہ اسی وقت سے میں نے توبہ کی اور نماز کی پابندی کی. میں یہ واقعہ سنا کر آپ سے بھی اور خواتین سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی پاگل ہے؟ کوئی پاگل ہے تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ میں پاگل ہوں. پاگل نہیں ہو, سارے کے سارے صحت مند تندرست ہیں. ارے ہاتھ اٹھاؤ, میں ہاتھ اٹھوانے کا قائل نہیں ہوں لیکن آج طبیعت کرتی ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤ. سارے کے سارے اچھے ہیں نا, کوئی پاگل نہیں ہے نا, سارے اچھے ہیں نا الحمدللہ, سارے کے سارے اچھے ہیں. اچھا کوئی کافر نہیں ہے نا, سارے کے سارے مسلمان ہیں. ارے سب کے سب مسلمان ہیں نا, ہاتھ اٹھاؤ. سارے مسلمان ہیں نا, چلیے ہاتھ گرا دیجئے, سارے کے سارے مسلمان بھی ہیں الحمدللہ. اچھا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی؟ کوئی ایسا بھی ہے جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی؟ سب کو کچھ نہ کچھ نماز تو پڑھنا ہی آتی ہے نا. ہو سکتا ہے کچھ دعائیں کچھ یاد نہ ہو لیکن نماز موٹا موٹی تو سب کو پڑھنا آتی ہے نا. ہاتھ اٹھائیے, نماز پڑھنا سب کو آتی ہے الحمدللہ. جب آپ کو نماز پڑھنا بھی آتی ہے, آپ پاگل اور دیوانے بھی نہیں ہیں, آپ مسلمان ہیں, کافر نہیں ہیں, پھر نماز نہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ سنو, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب ہم مسجد میں کسی کو دیکھتے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے, مسجد میں نہیں دیکھتے تو ہم سمجھ جایا کرتے تھے یہ مسلمان نہیں کافر ہے. سنو, آج ہم پر نماز پڑھنے والوں کا بھی حال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو وہ 3 وقت کی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن عشاء کی نماز بوجھ معلوم ہوتی ہے اور فجر کی نماز بوجھ معلوم ہوتی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بوجھ معلوم ہوتی ہے. مومن جو ہوگا اسے نہ عشاء کی نماز بوجھ معلوم ہوگی اور نہ فجر کی نماز بوجھ معلوم ہوگی. اس لیے آپ مومن بنیں, آپ ایمان والے بنیں تو نمازوں کا مکمل اہتمام کریں. اور یاد رکھیں ہم علی والے ہیں نا, ہم علی والے ہیں, ہم غوث والے ہیں, ہم خواجہ والے ہیں. تو ذرا سنو, علی کی محبت صرف نعرے لگانے کا نام نہیں. علی کیا ہے؟ محبت علی کی نماز سے کیسی تھی اصلاً دیکھنا یہ ہے کہ علی کی محبت نماز سے کیسی تھی. نماز سے ایسی ہے کہ ایک موقع پر تیر لگ چکا ہے, بہت مشہور واقعہ, تیر لگا ہوا تھا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں میں تیر گھس چکا تھا اور اتنی تکلیف تھی کہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے کہ کوئی تیر نکال سکے, کوئی تیر نکالے. کہ لوگوں نے تہیہ کیا کہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے. علی کے زخم سے جسم سے اگر تیر نہیں نکالا گیا تو یہ زخم بہلتا چلا جائے گا, زہر سرایت کرتا چلا جائے گا
اور ان کے جان کے لیے بڑا مشکل کا معاملہ ہو جائے گا تو پھر تہیہ کیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے، علی جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا کہ بس وہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر رہے ہوں اور اللہ کے جلووں میں گم ہوں، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور نمازیں پڑھی ہیں، دیر تک پڑھتے رہے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ دائیں بائیں صحابہ کا جھرمٹ ہے اور صحابہ گھیرے ہوئے کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے گھیر کر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا بات ہے؟ معاً خیال آیا کہ اچھا آپ اس تیر کو کھینچنے کے لیے کھڑے ہیں جو میرے زانوں میں لگا ہوا ہے۔ کہا نہیں میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ میرے زانوں سے تیر کھینچے۔ کہ معاً ایک صحابی نے کہا اے علی، جب آپ سجدے میں تھے اس وقت ہم نے آپ کے زانوں سے تیر کھینچ لیا اور آپ کو پتا بھی نہ چلا۔ تو یہ علی کی نماز تھی کہ نماز میں تیر کھینچ لیا گیا ہے، علی کو پتا بھی نہ لگا، تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا۔ یہ کس طریقے سے؟ کچھ لوگوں کو لگے کہ یہ تعجب خیز بات ہے، لیکن اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف کی آپ تلاوت کریں گے پیارے، کبھی کبھی تلاوت کیا کرو، کبھی کبھی قرآن پڑھا کرو۔ نعت سے محبت بہت اچھی بات ہے، نعت سے محبت بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں نعت صرف اردو کے کلام میں نہیں ہے۔ نعت حضور کی تعریف، صرف حضور کی تعریف، یہ نعت صرف اردو کے کلام میں نہیں ہے، یہ شعرا کی زبانی صرف نعت نہیں ہے۔ واقعی نعت سے آپ کو محبت ہے نا تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ قرآن سے بہتر نعت، مصطفیٰ جان رحمت کی بہتر نعت کہیں آپ کو مل ہی نہیں سکتی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں اپنے پیارے محبوب کی نعت لکھی ہے۔ چہرے کا تذکرہ کرنا ہوا، کہا وَالضُّحَىٰ، ذوالفقار کا تذکرہ کرنا ہوا، کہا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، آپ کی عطا کا ترجمہ کرنا ہوا، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کے ید پاک کا تذکرہ کرنا ہوا، کہا يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، آپ کے پھینکنے کا تذکرہ کرنا ہوا، کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ عزیزان ملت، آپ ایک طرف حضور کی سیرت پڑھتے چلیں اور دوسری طرف قرآن دیکھتے چلیں۔ آپ قرآن دیکھیں گے لگیں گے حضور کی سیرت پڑھ رہے ہیں، حضور کی سیرت پڑھیں گے معلوم ہوگا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک وہ قرآن ہے جو بند نسخے میں موجود ہے، اور ایک وہ قرآن ہے جو مکے اور مدینے کے گلیوں میں پھرا کرتا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہے۔ تو میرے پیارے، قرآن سے محبت پیدا کیا کرو، قرآن سے محبت کیا کرو۔ کاش جس ذوق اور جس شوق سے ہم نعت سنتے ہیں، کاش اس ذوق اور اس شوق سے ہم قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے، کاش اس ذوق اور شوق سے ہم قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے، کیونکہ قرآن کی جب تلاوت آپ محبت کے ساتھ کریں گے تو بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، اور قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، میں سورہ یوسف کا تذکرہ کر رہا ہوں، 12ویں پارے میں سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ کبھی موقع ملے نا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاؤ 1 گھنٹے کے لیے، اس واقعے کو پڑھو، بڑا لطف آئے گا، اور ہو سکتا ہے اس سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دے کہ آپ آگے بھی قرآن کے ترجمے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ترجمے کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔